الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وعلماء ملته الراشدين وأولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آپ سب حضرات کو 27 رمضان المبارک کی اس عظیم الشان رات کے اندر اللہ کا پاک کلام، اس کا جو ختم پاک ہوا، اس محفل کے اندر شامل ہو کر آپ نے جس محبت اسلام اور محبت قرآن کا ثبوت دیا، دعا ہے اللہ رب العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کلام مجید جس کی ختم پاک کی محفل میں ہم حاضر ہوئے، اس کلام مجید کی عظمتوں کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ نے اس کائنات میں جتنے کلام نازل کیے، چاہے وہ زبور کی شکل میں، چاہے انجیل کی شکل میں، چاہے وہ تورات کی شکل میں، چاہے قرآن مجید کی شکل میں، یا کچھ صحائف آئے صحف ابراہیمی، یا دیگر انبیاء کو کچھ صحف عطا فرمائے، کچھ صحیفے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جن جن زبانوں میں رب کا کلام آیا، جس زمانے میں جو کلام آیا، چونکہ رب کی طرف سے آیا، وہ حق کلام تھا، وہ سچ کلام تھا۔ لیکن جن جن زبانوں میں وہ کلام آیا، کوئی کلام اگر آپ انجیل اٹھا کے دیکھ لے، اگر تورات اٹھا کے دیکھ لے، زبور اٹھا کے دیکھ لے، کوئی کلام تو سریانی زبان میں آپ کو ملے گا، کوئی کلام عبرانی زبان میں آپ کو ملے گا۔ یہ ہندوؤں کے جو وید ہیں، ان ویدوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کسی قسم کا بھی جو وید ہے، ہندوؤں کی وید کی جو کتاب ہے، اس کی جو زبان ہے وہ سنسکرت ہے۔ یعنی دنیا کے اندر مذاہب کی جتنی کتابیں ہیں، چاہے آسمان سے رب نے نازل فرمائی یا ہندوؤں نے اپنے پاس سے بنائی، جن جن زبانوں میں وہ کلام نازل ہوئے، وہ ساری زبانیں اس وقت روئے زمین پر مردہ ہو چکی ہیں۔ نہ کوئی سریانی زبان بولتا ہے، نہ کوئی عبرانی زبان بولتا ہے، نہ کوئی سنسکرت زبان بولتا ہے۔ جتنے بھی صحیفے آئے، جتنے بھی کتابیں آئیں، جس جس زبان میں آئی، وہ ساری زبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت جس زبان میں آخری کلام میرے رب کا کلام، جس کا نام ہے ام الکتاب، جو تمام کتابوں کی ماں کتاب ہے، تمام کتابوں کا مغز کتاب ہے، تمام کتابوں کی جان کتاب ہے، تمام کتابوں میں شان والی کتاب ہے، ایک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، رب کا بھیجا ہوا کلام ہے، جو وہ جس زبان میں ہے وہ زبان اب بھی بولی جاتی ہے۔
وہ زبان عربی اب بھی بولی جاتی ہے، عبرانی کوئی نہیں بولی جاتی، نہ کوئی جانتا ہے، سریانی کوئی نہیں بولی جاتی، سنسکرت بالکل ختم ہو گئی، ڈیڈ ہو گئی، مردہ زبانیں ہو گئی۔ صرف وہ زبان جس زبان میں قرآن مجید اللہ کی کتاب جس زبان میں عربی کے اندر نازل ہوا وہ عربی اب بھی موجود ہے، بلکہ سارے مسلمان عربی کو سمجھنا، عربی کی گرامر پڑھنا، عربی کو سمجھنا اپنے لیے اس لیے باعث برکت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ عام زبان نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کی زبان ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کے علاوہ یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے سارے امتی مختلف علاقوں سے، مختلف مذہبوں سے، مختلف تنظیموں سے، مختلف تہذیبوں سے، مختلف تمدن سے آپ کے امتی جنت میں جائیں گے، جب جنت میں اکٹھے ہوں گے تو زبان کون سی بولیں گے؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا جنت میں میرے امتیوں کی زبان، چاہے وہ ہندوستان سے ہوگا، چاہے وہ امریکہ، جرمنی، فرانس سے ہوگا، چاہے وہ عرب سے ہوگا، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہوگا، جب میرا امتی جنت میں آئے گا تو عربی میں گفتگو کرے گا۔ تو پتہ چلا یہ وہ کتاب ہے جس کی زبان آج بھی زندہ ہے، موجود ہے۔ پھر عیسائیوں نے پچھلے چند سال پہلے انہوں نے اپنی انجیل پہ تھوڑا سا ورک کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب اب تک جتنی بھی اناجیل ہیں، بے شمار قسم کی اناجیل، سینکڑوں کی تعداد میں اناجیل، وہ انہوں نے اکٹھی کی، ایک پھٹے پہ رکھی، کوئی یورپ کی، کوئی امریکہ کی، کوئی پہلی صدی والی، کوئی 5ویں صدی والی، کوئی 10ویں صدی والی، کوئی 15ویں صدی والی، مختلف صدیوں والی مختلف اناجیل انہوں نے جب اکٹھی کی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کچھ معاملات ایسے تھے جو بالکل ایک دوسرے کے ضد تھے، ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ ایک انجیل کچھ بیان کر رہی ہے، دوسری انجیل اس سے الٹ بیان کر رہی ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے ان تمام اناجیل میں سے جو قابل اعتبار تھی وہ چند ایک پھٹے پہ رکھی، پھٹا گرایا، کوئی طریقہ انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے کہا جو 3 اناجیل باقی بچیں گی وہ ہمارے عمل میں آئیں گی۔ اس وقت بھی انہوں نے جب پھٹا گرایا تو 3 اناجیل بچی، جو اناجیل انجیل یوحنا یا مختلف 2 قسم کی اور اناجیل ہیں، یہ 3 اناجیل ان کے پاس بچی۔ اس وقت ان کا عمل ایک انجیل پہ نہیں، ان 3 اناجیل پہ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن اکٹھا کرو۔ انہوں نے پہلی صدی کے قرآن مختلف ملکوں سے منگائے، 5ویں صدی کے قرآن مختلف ملکوں سے منگائے، 15ویں صدی کے جو قرآن ہے وہ مختلف ملکوں سے منگائے۔ کچھ منگائے جناب یورپ سے، کچھ منگائے امریکہ سے، کچھ منگائے سعودی عرب سے، کچھ منگائے انڈیا سے، کچھ منگائے مصر سے، کچھ دوسری صدی والے، کچھ 7ویں صدی والے۔ جب انہوں نے مقابلہ کیا پہلی صدی سے لے کر 15ویں صدی تک، جو کتاب ایک ہی ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں جو کتاب ایک ہی ہے جس کی زبر کی زہر میں فرق نہیں، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ نے اس لیے فرمایا یہ لا ریب ہے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر یہ چیلنج کیا کہ اے تمام کائنات کے لوگوں، اس قرآن کا یہ چیلنج ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، رب نے چیلنج کیا کہ سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن بھی اکٹھے ہو جاؤ اور کوشش کر لو اس قرآن کی مثل لانے کی۔ تم جو کہتے ہو کہ محمد پہ جو قرآن آیا اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اگر یہ انسان بنا سکتا ہے
تم میں بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے ادیب لوگ ہیں، بڑی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، بڑی عربی کے ماہر اور عربی کو جاننے والے لوگ ہیں۔ اے لوگو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، جنوں کو بھی بلا لو، دونوں قوتیں اکٹھے ہو کر محنت کر لو۔ قرآن کا چیلنج ہے ایاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی مثل لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، تم کبھی بھی اس کی مثال نہیں لا سکو گے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کی کفر کو، یہودیت اور عیسائیت کو، کہ لمبے چوڑے پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے خلاف لمبی چوڑی سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے کام آسان ہے، تم چند بندے اکٹھے کرو عربی کے ماہر، اس جیسی صورت بناؤ اور کہہ دو کہ دیکھو تمہارا قرآن غلط ہو گیا، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں بنا سکتا، ہم نے بنا لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ پہلے تو تھا پورے قرآن کی مثل لاؤ، اب یہاں پر کنسیشن فرما دی، رعایت برتی، فرمایا پورا قرآن نہیں، صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ، فاتو بے سورتن، ایک صورت بنا کے لے آؤ، من مثلی، جو اس کی مثل ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے گواہ بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین۔ تمہارے لیے بڑا آسان ہے دین کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ اور تم کہہ دو کہ ہم نے قرآن کے چیلنج کو پورا کر لیا، لیکن نہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے کہا اگر تم نہ کر سکو ایسا، ساتھ پھر چیلنج کر دیا، فرمایا ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ تو پھر جب نہیں بنا سکو، اس وقت کافروں نے کوشش کی، کچھ ادیب عربی والے بڑے ماہر تھے زبان کے، انہوں نے کچھ نمونے لکھے۔ ایک بندے نے لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل دمبہ طویل، کیا ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے۔ یہ علم تارا کیفا کی مثال دے رہے ہیں وہ۔ پھر آگے کہتے ہیں دمبہ طویل، ہاتھی وہ ہے جس کی دم طویل ہے، حالانکہ ہاتھی کی دم طویل نہیں ہوتی، وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ صرف جوڑنے کے لیے۔ جب اس نے لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل دمبہ طویل، جب دوبارہ خود پڑھا تو اپنے پڑھے ہوئے پہ، اپنے لکھے ہوئے پہ شرم آئی، تو خود لکھا ہوا پھاڑ دیا اور زبان سے بول پڑا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ قرآن کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ فرانس کا ایک، میں تھوڑی دیر پہلے آج ہی ایک محفل تھی، تو افطاری کے ٹائم میں وہاں پہ گفتگو کر رہا تھا، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ فرانس کا ایک پارلیمنٹیرین، وہ سیاح تھا، سمندری سفر کا بڑا شوقین تھا، بڑے سفر کیے اس نے سمندری۔ اچانک اس نے اعلان کیا اپنے مسلمان ہونے کا، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کئی صحافی اس کے پاس آئے، پوچھا بھئی تمہیں کس چیز نے مرغوب کیا، متاثر کیا اور تم مسلمان ہوئے؟ مصر کا ایک صحافی تھا، نام تھا اس کا ناصر محمود، وہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ اس نے انٹرویو لیا اس کا،
اس نے پوچھا کہ جناب میرا ایک ہی سوال ہے کہ جب آپ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو رہے تھے تو کس چیز نے، اسلام کی کون سی چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ اس نے کہا کہ میں سیاح ہوں، سیاحت کرتا ہوں، سیر و تفریح میرا شوق ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے سفر کیے، سمندر میں سفر کیے۔ میں سمندر کے سفر کی گہرائیوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایک دن مجھے شوق ہوا، میں نے کہا یہ مسلمانوں کا مذہب بھی تو پڑھنا چاہیے۔ میں نے قرآن کا انگلش میں کیا ہوا ترجمہ، کسی بندے نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، میں نے وہ خریدا، میں نے پڑھا۔ وہ کہتا ہے جب میں سورہ نور کی آیت نمبر 40 پہ پہنچا تو میں رک گیا، کیونکہ آیت نمبر 40 سورہ نور کی اس نے میرے اندر کو جھنجھوڑا۔ وہ آیت کیا تھی؟ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات۔ وہ کہتا ہے جب میں اس بات پہ پہنچا کہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا کہ جب بادل آ جاتا ہے، سورج ڈھک جاتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ سمندر کی جو اوپر والی لہریں ہیں، اس نے کہا کہ جو اوپر والی لہریں ہیں نا، سائنسدان آج کہتے ہیں کہ جو اوپر والی لہریں ہیں یہ سورج کی جو دھوپ کی کرنیں ہیں ان کو توڑ دیتی ہیں، واپس موڑ دیتی ہیں، اندر سرایت نہیں کرنے دیتی۔ اور ان موجوں کے نیچے جو موجیں ہوتی ہیں، چاہے سورج دن کے وقت، دوپہر کے وقت سمندر کے اوپر چمک رہا ہو، لیکن وہ روشنی ان موجوں کے نیچے جو موجیں ہیں ان تک وہ نہیں جاتی، وہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ڈوبنے والا ڈوب رہا ہو تو اس کو اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا بازو، اپنے جسم کا بازو، اپنے جسم کا عضو اسے نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے جب میں اس آیت پہ پہنچا، اس آیت کا یہ مطلب تھا کہ او کظلمات فی بحر، اللہ مثال دے رہا ہے ان کافروں کی جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مانتے نہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اندھیروں میں ہیں۔ کیسے اندھیروں میں ہیں؟ او کظلمات فی بحر، جیسے سمندر میں اندھیرے ہوتے ہیں، لجی یغشاہ، وہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، موج من فوقہ، اس کے اوپر ایک موج ہوتی ہے، نیچے اندھیرے ہوتے ہیں، اوپر موج، موج کے اوپر پھر موج، پھر آگے کہتا ہے من فوقہ سحاب، اور پھر اس کے اوپر ایک بادل ہوتا ہے، جب وہ سورج کو بھی ڈھانک لیتا ہے، جب کرن بھی نیچے نہیں جا سکتی، جب بادل سورج کے آگے جا کے اس کی کرنوں کو بھی روک لیتا ہے، پھر نیچے جو لہریں ہوتی ہیں، جو موجیں ہوتی ہیں، کچھ روشنی وہ اپنے اندر سمو کے واپس کر دیتی ہیں، اس کے نیچے جو ہوتی ہیں وہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں اس آیت پہ پڑھا تو میں نے مطالعہ روک دیا، میں نے کتاب بند کر دی، میں باہر آیا، میں 2-3 مسلمانوں سے ملا، میں نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ تمہارے نبی نے زندگی میں سمندر کے کتنے سفر کیے تھے؟ اس کو مسلمانوں نے بتایا سفر کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی نے تو زندگی میں سمندر دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ہماری زندگی میں حضور نبی کریم نے اپنی زندگی میں سمندر دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ سمندری سفر کا بڑا مشاق تھا، بڑا مشتاق بھی تھا تو بڑا مشاق بھی تھا، ماہر بھی بڑا تھا اور شوق بھی بڑا رکھتا تھا،
میں اس گہرائی کو جانتا تھا کہ سمندر کے نیچے جو اس انداز سے بیان کیا گیا اندھیروں کو، یہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے کئی بار نیچے جا کے سمندر کی تہوں میں جا کے ان بحروں کو دیکھا ہو، ان موجوں کو دیکھا ہو، یا وہ بیان کر سکتا ہے جس نے سمندر کو نیچے جا کے دیکھا ہو، اور یا وہ بیان کر سکتا ہے جو سمندر کا بنانے والا ہو۔ اور تم کہتے ہو تمہارے نبی نے ساری زندگی سمندر نہیں دیکھا، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہارے نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ واقعی خالق کائنات نے اتارا ہے، کیونکہ اس حقیقت کو صرف وہ جان سکتا ہے جس نے سمندروں میں سفر کیے ہوں۔ گل سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ یہ قرآن محمد عربی نے گھر میں نہیں بنایا، بلکہ اس کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے جو ان حقیقتوں کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن تو بے مثل ہے، لیکن ہم کیا قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہم جتنے تک زندہ ہیں کچھ حقوق ہیں ہم پر، ہماری اولاد کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والدین کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے بھائیوں کے ہم پر حقوق ہیں، ہمارے ہمسایوں کے ہم پر حقوق ہیں، اللہ کے ہم پر حقوق ہیں، نبی کے ہم پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر قوم ہے، کافر قوم میں سے کچھ بندے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم پہ ان کافروں کے بھی حقوق ہیں۔ جب سب کے ہم پر حقوق ہیں تو سوچو نا ذرا، کافروں کے بھی ہم پر حقوق ہوں، جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہوں، بندوں کے بھی ہم پر حقوق ہوں، ہمسایوں کے بھی ہم پر حقوق ہوں، اللہ کے بھی ہم پر حقوق ہوں، تو کیا اس قرآن کے ہم پر کوئی حقوق نہیں ہوں گے؟ اس قرآن کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، ان میں سے 5-6 حقوق ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، جو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ ہر گورا، ہر کالا، ہر امیر، ہر غریب، چاہے شرقی ہو، چاہے مغرب غربی ہو، چاہے شمالی ہو، چاہے جنوبی ہو، چاہے افریقی ہو، چاہے برطانوی ہو، چاہے فرانسیسی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے چینی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، سب انسانوں پر اس اللہ کی آخری کتاب کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو رب کا قرآن سچا مانا جائے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے پہ نازل کیا تو ایسے کرو، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو مان لو یہ کلام کسی اور کا نہیں بلکہ رب العالمین کا اپنا کلام ہے۔ اور اس کلام حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی الخلق، تمام کلاموں پر میرے کلام کی ایسے فضیلت ہے جیسے ساری مخلوق پر میں خدا کی فضیلت ہے، جیسے ساری مخلوق پر میں خدا کی فضیلت ہے، ایسے ہی سارے کلاموں پر میرے کلام قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ تو کیا ہے پہلا حق؟ کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن نے دیباچے میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کائنات والو اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے والے اے انسان، یہ وہ کتاب ہے، تم نے دنیا کے بڑے مصنف دیکھے، بڑے بڑے بیالوجی کے ماہر، فزکس کے ماہر، کیمسٹری کے اندر ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کرنے والے جب کیمسٹری پر کتابیں لکھتے ہیں، فزکس پہ کتاب لکھی، بیالوجی پہ کتاب لکھی، دنیا کی کسی بھی زبان پہ کتاب لکھی، دیباچے میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے جو کتاب میں لکھا اگر پڑھنے والے کو کہیں کوئی غلطی معلوم
محسوس ہوئی ہو تو انسان غلطی کا پتلا ہے، مجھے اس پتے پر آگاہ کر دو، اگلے ایڈیشن اور اگلے چھاپے میں وہ غلطی دور کر دی جائے گی۔ آج تک جس بندے نے کتاب لکھی دیباچے میں یہ لفظ لکھے کہ اگر کوئی پڑھنے والا غلطی محسوس کرے مجھے اس پتے پر بھیجے، یہ اس غلطی کو بھیجے مجھے اس پتے پر، آئندہ چھاپے میں وہ غلطی دور کر دی جائے گی۔ جب کتاب آئی قرآن ہمارے ہاتھوں میں، اللہ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں آیا، اللہ کا کلام بول پڑا، اے مجھے ہاتھوں میں پکڑنے والے، وہ دنیا کی کتابیں تھی جن میں شک تھا، یہ وہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن اٹھانے والے یہ وہ کتاب ہے جس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم پر قرآن کے جو حق ہے، پہلا حق کیا ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اللہ کی، بولو اللہ کی سچی کتاب مانا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ بھلا ورم کیوں آ جاتے تھے؟ آپ تہجدوں میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ ہم بھی ایک شبینہ کرتے ہیں، چھت پہ سپیکر رکھ دیے، حافظ صاحب کو کوٹھے پہ چڑھا دیا، خود کنڈیاں لگا کے اندر اے سی لگا کے خود سو گئے۔ اے راتی رولا ہی بڑا تواڈے محلے، ہاں شبینہ کرایا، بڑا نیکی دا کام ہے، پورے محلے دی نیندر آرام کیتی ہے تو تے پھر سمجھنا وہ بڑا نیکی دا کام ہے۔ حضرات محترم، وہ شبینہ نہیں جو آپ کرتے ہو، شبینہ اس کا نام ہے جو آج کل آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے۔ ایک ختم تراویح میں ہوتا ہے، ایک ختم تہجدوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ حافظ صاحب تہجدوں میں قرآن پاک ختم کا، حضور نبی کریم بھی شبینہ کیا کرتے تھے۔ تو اب ہر دور میں، ہر میدان میں انسان نے ترقی کی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے بھی کچھ ترقی ہمیں کرنی چاہیے نا، ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں بھی صرف قول واللہ پہ کام نہیں چلانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں، اس کا سینہ قبرستان ہے، ویران گھر ہے۔ یہ قول واللہ مجبوری تھی اس وقت، علماء کی، پاٹھی لوگ تھے، ان پڑھ تھے، سارا قرآن یاد نہیں کر سکتے تھے، تو مجبوری میں نماز کے اندر قول واللہ لکھنی پڑی۔ اس قول واللہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سفید ہونے تک وہ قول واللہ تک ہی رہنا ہے، آپ نے سورتیں یاد کرو، قرآن سے لو لگاؤ، اس کو یاد کرو۔ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے جناب اب کیسے یاد کریں؟ میں ایک ایسی تقریب دیکھ رہا تھا جس میں 55 سالہ بندہ حافظ قرآن ہوا، 55 سالہ اس نے قرآن حفظ کیا۔ وہ ضروری تو نہیں کہ بچے ہی صرف کرے یار، سارا نہیں کر سکتے، آخر میں کچھ صورتیں تو یاد کر لو۔ یہ قول واللہ پڑھنا ہر رکعت میں مجبوری تھی، اس وقت لوگ یاد نہیں کر سکتے تھے، اب ترقی ہو گئی، ہر میدان میں ترقی، اور دین میں وہی قول واللہ تک کی ہم ہے، ادھر بھی تھوڑا سا آگے جانا چاہیے۔ اور پھر قرآن کو تجوید سے پڑھو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف مولوی اور تے حافظ ہو رہا تجوید نہ پڑھنا، اسی جکن پڑھتے رہیے، دعا دا دال بنائی رکھیے، سے دی سین بنائی رکھیے،
ساڈے واسطے جائز ہے، تے قاری صاحب واسطے تے حافظ صاحب واسطے تے مولوی صاحب واسطے اے تجوید ہے نہ میرے بھائی۔ تیرے کول نعمت موجود ہے، ساڈے کول ماہر قاری صاحب موجود نو، انہاں کولوں ٹائم لو، ان سے ٹائم لے کے اپنا قرآن کے تلفظ ٹھیک کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ سارا یاد کرو، چند صورتیں آخر میں ان سے ایک ایک گھنٹہ لے